الرحمن الرحیم۔ اگلا چیپٹر یہ ہے، اس میں اس کا ٹاپک دیتے ہیں استحضار النیت عند العمل، کہ عمل کے دوران آپ نے نیت کو ذہن میں لانا کیسے ہے، اس میں اور کیا لانا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ذکر کرتے ہیں نیت شرط فی صحت جمیع العبادات، تمام عبادات کے صحیح ہونے کے لیے شرط نیت ہے، کہ اگر نیت بری ہے تو عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر نیت صحیح ہے، اللہ کے لیے ہے، ریاکاری اس میں شامل نہیں ہے، تب عبادت کا فائدہ ہو۔ تو نیت شرط فی صحت جمیع العبادات لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور بے شک ہر بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہوتی ہے، عام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والنیت نیتان، اب آگے اس کی وضاحت میں کہہ رہے ہیں کہ نیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ الاولی نیت العمل، ويتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله انها هي المصححة للعمل، کہ نیت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ عمل کی، آپ عمل کی نیت کرتے ہیں کہ میں فلاں عمل کر رہا ہوں، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں فلاں، یعنی ذہن میں یہ چیز آپ لاتے ہیں، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی درست ہے۔ ذہن میں جو آپ نے لانا ہے نیت، اس کی دو اقسام انہوں نے ذکر کی۔ پہلی ایک یہ کہ عمل آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ آپ ذہن میں لاتے ہیں، تو یہ تو عمل کی نیت ہوگی، اور اس کے متعلق فقہاء کلام بھی کرتے ہیں اور اس کے متعلق تفصیل بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایسی نیت ہے جس کی وجہ سے ایک عمل کو صحیح کہا جا سکتا ہے کہ اس نیت کے صحیح ہونے سے عمل ٹھیک ہوگا۔ دوسری نیت ہوتی ہے نیت المعمول لہ، یعنی جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کی بھی نیت ہونا، یعنی یہ چیز وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نیت تو کرتے ہیں لوگ کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، ان کے دل میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی مسجد جا رہا ہے تو اس کے دل میں ہوگی میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ دوسری اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ یہ نیت میں جو کر رہا ہوں یہ کس کے لیے ہے، یا یہ میں عمل کر رہا ہوں یہ کس کے لیے، تو نیت المعمول لہ، جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کی نیت۔ وَهَذِهِ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا أَهْلُ التَّوْحِيدِ، تو اس میں اہل توحید اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں، وَأَرْبَابُ السُّلُوكِ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْإِخْلَاصِ، کہ جو زہد والے لوگ ہیں اور جو نیت جو نیت کے متعلق بات کرتے ہیں، اخلاص کے متعلق بات کرتے ہیں، وہ اس کے متعلق تفصیل ذکر کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو عمل کی نیت، اور ایک جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اخلاص جس کو کہا جاتا ہے، اس کی نیت اس میں شامل ہے۔ مثال اس میں ذکر کرتے ہیں عند ارادۃ الانسان الغسل ینوی الغسل، مثال کے طور پر ایک انسان غسل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے غسل کی نیت کرتا ہے، فہذہ نیت العمل، اب یہ غسل کی نیت یہ عمل کی نیت ہے، یہ عمل کی نیت ہوگی۔ لیکن اذا نوى الغسل تقربا الى الله وطاعة له فهذه نیت المعمول له، اور اگر وہ نیت غسل کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل کر دے کہ اللہ کے تقرب کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کے طور پر کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ اب نیت اس کی اس عمل جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے بن گئی، یہ نیت بھی ضروری ہے ساتھ میں۔ ای قصد وجہہ سبحانہ تعالی وہذہ الاخیرۃ ہی التی نغفل عنہا کثیرا، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب غسل کر رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی عمل، تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نیت کریں، اور کہتے ہیں یہ جو دوسری قسم ہے اس سے اکثر لوگ یا ہم اکثر اوقات اس سے غافل رہتے ہیں، فلا نستحضر نیت التقرب، اس لحاظ سے ہم اللہ کے تقرب کی نیت کو ذہن میں اکثر نہیں لاتے۔ فالغالب اننا نفعل العبادۃ علی اننا ملزمون بها، ہمارا غالباً عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادات کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پر لازم کی گئیں، فننویھا لتصحیح العمل، ہم وہ عمل کی نیت کرتے ہیں تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے، نیت ہم درست کر لیتے ہیں کہ یہ عمل ہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارا عمل درست ہو جائے۔ وہذا نقص، لیکن پھر بھی یہ ناقص نیت ہے۔ ولہذا یقول اللہ عند ذکر العمل، اسی لیے اللہ تعالیٰ جب عمل کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، کہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ رب اعلیٰ کی چہرے کی
کی تلاش کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں عمل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے عمل کرنا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں. یعنی صحابہ کا بتایا کہ صحابہ کا ایسا عمل ہوتا تھا. تو یہ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں اور اس کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ عمل کی نیت کے ساتھ ساتھ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے اللہ کے رضا کے لیے، اس کو بھی ذہن میں لانا ضروری ہے. ذہن میں باقاعدہ حاضر کرنا یہ ضروری ہے. ہاں الفاظ میں ضروری نہیں ہے کہ الفاظ میں بتا رہا ہے بندہ سب کو، یہ تو ریاکاری ایک طرح کی بن جائے گی. اذن عندما نفعل العبادات علینا ان نستشعر باننا نقوم بها امتثالا لامر اللہ. تو جب کہتے ہیں ہم جب بھی عبادات کریں تو ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کر رہے ہیں. لأن شعور الانسان عندما يفعل العبادة بأنه يفعلها امتثالا لأمر الله تعالى فإن هذا مما يزيد في ایمانه. کہ انسان جب اس بات کا احساس ذہن میں لاتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اطاعت میں کر رہا ہے، جب یہ ذہن میں لاتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. وَيَجِدُ لَهَا لَذَّةً، وہ لذت اس میں پاتا ہے اور محسوس کرتا ہے. وَهَذِهِ هِيَ نِيَّةُ الْمَعْمُولِ لَهُ، یہ وہ نیت ہے کہ جو معمول لہو، جس کے لیے یہ عمل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی نیت ہے. بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن هذا المعنى، اس کے برخلاف کہ جو عبادت تو کر رہا ہے لیکن وہ اس معنی سے، یہ خاص جو معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، اس سے وہ غافل ہوتا ہے، یہ اس کے خلاف نیت ہے، وہ ایسا نہیں کر رہا. فإن العبادة تكون كالعادة، تو اس کی عبادت کیا ہوگی؟ ایک عادت کے طور پر ہوگی، بس روزمرہ کے کاموں کے طور پر ہوگی. ولہذا قال المتکلمون علی النیات ان النیت نوعان، نیت العمل و نیت المعمول لہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جو نیت کے متعلق تفصیل ذکر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نیت کی دو اقسام ہے، ایک یہ کہ عمل کی نیت کرنا اور دوسرا معمول لہو یعنی اللہ تعالیٰ کی تقرب کی نیت کرنا. والاخیرۃ اعظم مقام من الاولی، اور یہ بھی وہ ذکر کرتے ہیں علماء کہ جو دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کو اپنے ذہن میں لانا اور محسوس کرنا، یہ پہلی عمل کی نیت سے زیادہ اعظم اور زیادہ عظیم اور بڑی ہے. لأن نیت العمل تأتی ضرورتاً، اس لیے کہ عمل کی جو نیت ہے یہ تو لامحالہ انسان کے ذہن میں آ ہی جاتی ہے کہ عمل کے لیے کھڑا ہے تو اس کی نیت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. فما من انسان عاقل یقوم بعمل لا وقد نواہ وقصدہ، کہ ہر عاقل انسان جب کسی عمل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی نیت خود ہی ذہن میں آ جاتی ہے. حتی قال بعض العلماء لو کلفنا اللہ عملا بلا نیت لکان من تکلیف ما لا یطاق، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بغیر نیت کے عمل کا مکلف بنا دیتا تو یہ تو ایسی بات ہوتی کہ اللہ ہمیں ایسی چیز کا مکلف بنا رہا ہے جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی نیت وہ خود ہی آ جاتی ہے انسان کے دل میں. لیکن المقام الاسنا والاعلم نیت المعمول لہ التی تغیب عنا کثیرا، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی نیت ہونی چاہیے، جو کہ اکثر ہم سے یہ غائب رہتا ہے. اس کو ذہن میں لانے کی، دل میں لانے کی اور اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس سے انسان کو عبادت کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ واقعی اللہ کا امر تھا، اللہ کا حکم تھا اور میں اس کو کر رہا ہوں. جب یہ نیت ذہن میں آتی ہے تو پھر واقعی اس عمل کے کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور نیت میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کی باقاعدہ ذہن میں لائے اور اس کو محسوس کرے. تو انشاءاللہ اگلا چپٹر جو ہے اگلی جز میں اس کو پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.